مسجد میں فرض نماز ختم ہونے کے بعد صحن میں دوسری جماعت کرنا کیسا ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ البتہ مساجد میں دوسری جماعت کرنے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں راستے کی مسجدوں کو چھوڑ کر محلے کی مسجد ہو، بستی کی مسجد ہو، اس میں فرض نماز ہونے سے پہلے جماعت کرنا الگ سے منع ہے۔ اسی طرح مسجد کی فرض نماز ہو جانے کے بعد پھر جماعت کرنا منع ہے، جس کو جماعت ثانی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت نے نماز با جماعت کا حکم دیا ہے، اور شریعت کی منشا یہ ہے کہ وقت مقررہ پر مسجد کے اطراف میں رہنے والے ایک وقت میں جمع ہوں اور مل کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بعض ائمہ نے جماعت کی نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ علماء کی ایک جماعت اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے کہ ہر نماز کو با جماعت پڑھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اکیلے کی نماز کا ثواب جتنا ہے، اگر وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی اور وہ نماز پڑھنے پر ہمیں اگر 100 نیکی ملی، ہم نے وہ نماز مسجد میں آ کر کے مسجد میں ہونے والی جماعت میں شریک ہو کر کے ہم نے وہ نماز پڑھی، تو ہمیں 27 گنا بڑھ کر کے ثواب ملے گا۔ یعنی اکیلے نماز پڑھنے پر اگر 100 نیکی ملی تو جماعت سے نماز پڑھنے پر 2700 نیکی ملے گی۔ لوگوں کو اگر اپنے مال کی قیمت اپنے شہر میں یا اپنے مقام پر جو ملتی ہے، اگر وہی قیمت دوسرے شہر میں زیادہ ملتی ہے، ڈبل ملتی ہے، تو آدمی بیچنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ برابر ہے؟ یہاں پر ہمارا مال 10 روپے میں بکتا ہے، یہی مال دھولیے میں 20 روپے کا بکے گا، تو آدمی کہاں بیچے گا؟ دھولیے جا کے بیچے گا۔ جبکہ جماعت سے نماز پڑھنے پر 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ ہم نے نماز اکیلے پڑھی تو 100 نیکی، جماعت سے پڑھی تو 2700 نیکی۔ یہ جماعت کا ثواب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو ایک ساتھ ادا کیا جائے۔ جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کس مہینے میں رکھتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ ہم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم شعبان میں رمضان کا روزہ رکھ لیں، رکھیں گے تو ہوگا۔ ہمیں حج کے لیے ایک وقت دیا گیا، ایک مقام دیا گیا۔ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں میں مخصوص مقام پر جائیں گے تو حج ہوگا، مخصوص اعمال انجام دیں گے تو حج ہوگا۔ اگر کوئی شخص آج حج کرنے گیا تو حج ہوگا؟ تو شریعت کی منشا یہ ہے کہ عبادات میں اجتماعیت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ مسجد کی جماعت چھوڑ کر کے اپنے گھروں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو امام بنا کر کے کھڑا کروں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں جاؤں اور ان لوگوں کو جو اپنے گھروں پر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے گھر پر پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتاتا ہے کہ جماعت، مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے
کہ شہر میں، بستی میں، محلے میں جو مسجد ہے وہاں پر کوئی شخص امام کے ساتھ، مقررہ امام کے ساتھ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوئے اپنی الگ سے جماعت کرنا چاہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ناپسندیدہ اور مکروہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مسجدوں میں الگ سے جماعت کرنے سے منع کرتے۔ آپ کو جماعت کا اتنا ہی شوق ہے، آپ جو ہے جماعت کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے، اذان ہو سب کام چھوڑ کر کے مسجد آؤ، اور مسجد میں مقررہ امام کی اقتداء میں با جماعت اکٹھے نماز پڑھو۔ الگ الگ جماعت کرنا ظاہر بات ہے جماعت کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ رہے گا تو لوگ بولیں گے جان دے امام صاحب پڑھا رہے ہیں، پڑھا لینے دو، اپنے اپنا کام کر کے جائیں گے، پھر اپنی جماعت کر لیں گے، تو جماعت کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسجد میں، جب کہ وہ مسجد بستی میں ہے، محلے میں ہے، دوسری جماعت کرنا مکروہ ہے۔